عزیز سامعین، آج کا گیان دھیان اس ہفتے کے مضمون نجات خدا کا مفت انعام کے تحت پیش خدمت ہے۔ یقیناً اس مضمون کے وسیلے سے خدا آپ کو بہت برکت دے گا۔ آج کے لیے منتخب حوالہ افسیوں 2 باب پہلی 10 آیات ہیں۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پہ چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت افسیوں 2 باب 8 تا 9 آیات ہیں، جو کہ یوں ہیں: کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ ہر مسیحی ایماندار یہ جانتا ہے کہ نجات کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا موت اور نقصان سے بچنا۔ مگر نیا عہد نامہ صاف طور پر بیان کرتا ہے کہ نجات کا مطلب سزا اور گناہ کی قوت سے چھٹکارا ہے۔ متی کی انجیل 1 باب 21 آیت: اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آ گیا ہے، جبکہ زندگی مسیح خداوند کے وسیلے سے آئی۔ وہ تمام جو مسیح خداوند پر ایمان لائیں گے، وہ موت سے اور گناہ کی سزا سے بچائے جائیں گے۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے رومیوں 5 باب 9 آیت: پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے، تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور رومیوں 5 باب 19 آیت: کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ
راست باز ٹھہریں گے۔ اور غور طلب حقیقت یہ ہے کہ نجات کا مطلب صرف موت اور گناہ کی سزا سے بچایا جانا ہی نہیں، بلکہ اس لیے بچایا جانا ہے تاکہ خدا کے ساتھ رشتہ اور رفاقت جو کہ گناہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے بحال ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 19 اور 20 آیت۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ خدا کے ساتھ میل ملاپ کے لیے جو کہ یسوع کے ذریعے ہوا ہے، ہر ایماندار کو اس کے لیے شکر گزاری کرتے رہنا ہے، اور پھر محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ نجات جو کہ مسیح خداوند کے ذریعے سے ہمارے لیے خدا کا مفت انعام ہے، یہ ابلیس کے لیے ناقابل قبول حقیقت ہے۔ مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ مسیحت ملکیتی اسم ضمیر پوزیسو پروناؤن کا مذہب ہے۔ مسیح خداوند نجات دہندہ ہے، یہ کہنا بالکل دوسری بات ہے۔ مسیح خداوند میرا نجات دہندہ ہے، ابلیس پہلی بات بے دھڑک ہو کر کہے گا، اسے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، مگر ایک مسیحی ایماندار دوسری بات کہے گا کہ مسیح خداوند میرا نجات دہندہ ہے، ابلیس یہ نہیں کہے گا۔ یہ نجات ہمیں اپنے کاموں اور اعمال کی وجہ سے نہیں ملی ہے، کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ ہمارے اعمال تو گندی دھجیاں ہیں۔ یہ مسیح خداوند پر ایمان لانے کے ذریعے سے مفت انعام ہمیں ملا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ ایک اچھی زندگی گزارنے سے نجات ملی ہے تو یہ پاک کلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری تصویر پاک کلام ان لفظوں میں پیش کرتا ہے۔ رومیوں 3 باب 23 آیت۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور اس حالت کے باوجود نجات خدا مسیح یسوع میں ہمارے لیے خدا کا مفت انعام ٹھہرا۔ اعمال 4 باب 12 آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ نجات ہرگز ہرگز ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ مسیح خداوند پر ایمان لانے سے فضل ہی سے ملی ہے۔ فضل کے لیے انگریزی زبان میں ایک بڑی خوبصورت تعریف کی جاتی ہے۔ گریس از این unearned انکم۔ ہم نے نجات کے لیے کچھ نہیں کیا، مگر یہ فضل ہی سے ملی ہے، ہمارے اعمال سے نہیں۔ کسی صوفی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، جد میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جد میں ویکھاں فضل تیرے ول بلے بلے بلے۔ ہماری سنہری آیات صاف طور سے بتا رہی ہیں کہ نجات صرف خدا کے فضل سے اور صرف
مسیح خداوند پر ایمان رکھنے سے ملتی ہے تاکہ خدا کو جلال ملے۔ ہر گناہ گار کے لیے امید ہے، کیونکہ نجات اس کے اعمال کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ خدا سے مفت انعام ہے۔ مرتے ہوئے ڈاکو سے یسوع نے کہا تھا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ وہ یسوع پر ایمان لایا تھا۔ آج کے لیے خیال، مسیحت یہ ہے کہ خدا کو جلال ملے، جس نے ہمارے اعمال کو نظر انداز کیا اور اپنے فضل کو پیش نظر رکھا۔ آئیے دعا مانگیں۔ آئے میرے نجات دہندہ، تیری تعریف اور حمد عبدالآباد تک ہوتی رہے، کہ تیری نجات کی خوشخبری دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ اے پاک روح، تو زندگیوں کو یسوع کو پھر نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے کا فضل دے۔ تیرے ہی نام میں آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔